محترم اساتذہ کرام، حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر رونق فروز علماء کرام اور حاضرین مجلس، میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو اس باوقار پروگرام میں بولنے کا موقع عنایت کیا۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 71واں یوم جمہوریہ بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کی اور 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا۔ عزیزان ملت، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ ملک ہندوستان تقریباً 250 سال تک انگریزوں کا غلام رہا ہے اور مسلسل جدوجہد اور قربانیاں دے کر ہم کو یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ آزادی کہنے اور سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی؟ کیا ظالم انگریزوں نے ہمیں آزادی دھوکے میں پیش کی؟ نہیں میرے بھائیوں، آزادی کے لیے ہمارے رہنماؤں، علماء اور عام انسانوں نے کیا کیا تکالیف برداشت کی، کتنی صعوبتیں جھیلی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کبھی جیل کی کال کوٹری ان کا مقدر بنی، تو کبھی ملک کی محبت میں اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا، تو کبھی پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے کا ہار بنایا، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا۔ یہ سب کس لیے؟ صرف اور صرف اپنے ملک کی آزادی کے لیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسل غلامی کی ظلمت سے پاک ہندوستان کی فضا میں سانس لے سکے۔ محترم سامعین، یوں تو ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، سردار پٹیل، بھگت سنگھ، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، اشفاق اللہ خان، چندر شیخر آزاد وغیرہ کا نام شامل ہے۔ لیکن میں ان علماء کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کو آج ہم نے بلا دیا ہے، جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ محترم حضرات، میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سن 1857 کے انقلاب کے بعد علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جس نے انگریزی اقتدار کی مخالفت کی تھی تہہ کر دی گئی اور بہت سارے جزیرے انڈمان بھیج دیے گئے اور عام انسانوں کا اس ملک میں عزت و آبرو کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ ایسے مشکل دور میں جن علماء نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا اور میدان کارزار گرم کیا تھا، ان میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، مولانا مدیر نانوتوی وغیرہ شامل تھے، جن کی سربراہی کا فریضہ عالی امداد اللہ ماجد مکی انجام دے رہے تھے۔ شاملی کے میدان میں ان سب حضرات نے داد و شجاعت کی اور انگریزی فوج کا مقابلہ کھل کر کیا، لیکن جب ملک پر انگریزی اقتدار قائم ہو گیا تو ان سب حضرات پر بغاوت کے نام پر مقدمے چلائے گئے اور طرح طرح سے انہیں پریشان کیا گیا۔ مگر دوستو، ان سب حضرات کے بعد ان کے جانشین شیخ الہند محمود الحسن میدان عمل میں آئے اور تحریک ریشمی رومال چلا کر انگریزی اقتدار کی جڑوں کو کھوکھلا کر گئے۔ ان کے بعد مرد مجاہد مولانا حسین احمد مدنی آئے اور اور انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کر دم لیا۔ حضرات، یہ وہ کارنامے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کی آزادی میں علماء نے جو قربانیاں پیش کی ان کا میں خالص شمار کراؤں۔ جاؤ مالٹا کی کال کوٹریوں سے پوچھو کہ اسیر مالٹا مولانا محمود حسن کس کا نام ہے، اور بالا کوٹ کی پہاڑی سے پوچھو اسماعیل شہید دہلوی کون تھے، آزادی کی خاطر ہنستے کھیلتے جان دینے والے عالی امداد اللہ ماجد مکی کون تھے، اور اپنے سینوں پر مسکراتے ہوئے گولیوں کو پیوست کرنے والے حافظ ضامن شہید کون تھے۔ ہاں ان درختوں اور زندانوں سے پوچھو جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی لاشیں لٹکتی رہی، جنہوں نے وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے جانیں تو دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹایا مگر آزادی کے پرچم کو کبھی جھکنے نہ دیا، جنہوں نے پورے عالم میں اپنی شرافت و شجاعت کا پرچم لہرا دیا اور برسر عام میں اعلان کر دیا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ محترم سامعین، آج کے اس مذہب دور میں تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تحریک آزادی میں شریک ہونے والے مسلمانوں، خاص کر علماء کرام کے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریزی دستے پر پوری شدت سے وار کیا۔ ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی تو قلم اٹھایا۔ آج انہیں کی نسلوں پر ملک کا دشمن اور غدار وطن جیسے لفظوں کی مہر لگائی جا رہی ہے اور انہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب پڑا وقت گلستان کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان کو لہو ہم نے دیا، اب
बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। वमा अलैना इल्ला अलबलाग। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा